شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دادا کی وفات کے بعد سرور کائنات رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب پر آ گئی، جبکہ آپ کی عمر 8 سال 8 ماہ تھی۔ جناب ابو طالب اپنے بھتیجے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ 25 سال کی عمر تک حضور اکرم جناب ابو طالب کے ساتھ ان کے گھر میں رہے۔ جیسے جیسے حضور اکرم کے معجزات رونما ہوتے گئے تو ابو طالب کی محبت میں اضافہ ہوتا گیا۔ حضرت ابو طالب مالی لحاظ سے کمزور تھے، لیکن جب حضور اکرم نے حضرت ابو طالب کے دسترخواں پر بیٹھنا شروع کیا تو ان کے دسترخواں میں ایسی برکت آ گئی کہ تھوڑا سا کھانا بھی پورے خاندان کے لیے کافی ہو جاتا۔ جب کبھی محمد گھر پر نہ ہوتے تو سب کھانا کھانے کے لیے دسترخواں پر بیٹھ جاتے تھے تو حضرت ابو طالب گھر والوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت محمد کو آنے دو، پھر کھانا شروع کریں گے۔ جب تک آپ تشریف نہ لاتے تھے تو کھانا شروع نہ کیا جاتا تھا، جب تشریف لاتے تو کھانا شروع کیا جاتا۔ آپ کے ساتھ کھانا کھانے میں بہت زیادہ برکت ہو جاتی تھی، سب پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا کرتے تھے، پھر بھی کھانا بچ جاتا تھا۔ گھر میں جو کچھ بھی کھانے یا پینے کو ہوتا تو سب سے پہلے نبی کریم کو پیش کیا جاتا تھا، جس کی برکت سے کم چیز بھی سب کے لیے کافی پڑ جاتی تھی۔ ایک بار مکہ میں کافی قحط پڑ گیا۔ مکہ کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ لات اور عزا سے بارش کی دعا کی جائے تاکہ بارش ہو اور مکہ والے قحط سے نجات حاصل کر سکیں۔ کچھ لوگوں کا یقین تھا کہ منات بت سے دعا کی جائے تو تب بارش ہوگی۔ ان میں سے ایک بزرگ نے کہا کہ تم جاہلوں والی باتیں کر رہے ہو، ہم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کی نشانی موجود ہے، تم سیدھے راستے کو چھوڑ کر غلط راستہ کیوں اپنا رہے ہو؟ لوگوں نے کہا اے بزرگ، کیا آپ ابو طالب کا نام لینا چاہتے ہیں؟ اس بزرگ نے کہا جی ہاں، میں یہی تو آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد مکہ کے لوگ حضرت ابو طالب کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابو طالب کے گھر گئے، انہوں نے حضرت ابو طالب کے گھر جا کر دروازے پر دستک دی۔ ابو طالب نے دروازہ کھولا تو لوگوں نے کہا کہ اے ابو طالب، ہم مکہ والے اب مزید قحط برداشت نہیں کر سکتے، سب لوگوں کو بھوک اور پیاس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آؤ ہمارے ساتھ دعا کرو۔ ابو طالب کے ساتھ رسول اللہ بھی موجود تھے۔ آپ ایسے نظر آ رہے تھے جیسے کہ رات کے وقت چاند چمک رہا ہو۔ ابو طالب کے ساتھ حضرت محمد کے علاوہ اور بھی بچے تھے، لیکن ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑی ہوئی تھی۔ حضرت ابو طالب اور اپنے بھتیجے محمد کا ہاتھ پکڑ کر کعبے کا طواف کرنے لگے۔ مکہ کے لوگوں کی نظر آسمان پر جمی ہوئی تھی۔ آسمان بالکل صاف تھا، کسی بھی طرف سے بادل نظر نہیں آ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بادل گرجنے لگے، دیکھتے ہی دیکھتے بارش برسنے لگی کہ اتنی بارش ہوئی کہ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابو طالب اور حضرت محمد ایک دفعہ ایک میلے میں جا رہے تھے۔ یہ جگہ عرفات سے تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ حضرت ابو طالب اور محمد جا رہے تھے کہ ابو طالب نے حضرت محمد سے کہا کہ میرے بیٹے، مجھے پیاس لگی ہے۔ حضرت محمد ابھی بچے تھے، انہوں نے کہا کہ چچا جان، کیا آپ کو شدید پیاس لگی ہے؟ حضرت ابو طالب نے جواب دیا جی، مجھے شدید پیاس لگی ہے۔ چچا کی بات سن کر آپ اپنی سواری سے نیچے آئے تو آپ نے ایک پتھر پر اپنی ایڑی ماری، اس پتھر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ حضرت محمد اور حضرت ابو طالب نے پیٹ بھر کر پانی پیا۔ جب دونوں سیر ہو گئے تو حضرت محمد نے پھر اپنی ایڑی ماری، وہ جگہ اس طرح بن گئی جیسے کہ پہلے تھی۔ حضرت ابو طالب نے حضرت محمد سے کہا کہ بیٹا، میں نے اس سے پہلے اتنا میٹھا اور لذیذ پانی کبھی نہیں پیا۔ ابن ہشام لکھتے ہیں کہ ایک نجومی جو لوگوں کی شکل دیکھ کر ان کا مستقبل بتا دیا کرتا تھا، جب وہ شخص مکہ میں آیا کرتا تھا، لوگ اس شخص کے پاس اپنے بچوں کو لایا کرتے تھے۔ وہ شخص مکہ کے بچوں کو دیکھ کر بتا دیا کرتا تھا کہ یہ بڑا ہو کر کیا بننے والا ہے۔ ایک بار وہ شخص
مکہ آیا تو حضرت ابو طالب رسول اللہ کو اس شخص کے پاس لے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر بہت ہی چھوٹی تھی۔ قیافہ شناس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھ کر دوسرے بچوں کو دیکھنے لگا۔ جب قیافہ شناس نے وہاں موجود سب بچوں کو دیکھ لیا تو آخر میں اس نے کہا کہ اے ابو طالب، اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ ابو طالب نے اس بندہ کی نظر پہچان لی کہ اس نے حضرت محمد کو عجیب نظروں سے دیکھا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو طالب حضرت محمد کو وہاں سے لے کر چلے گئے۔ جب اس بندے کو علم ہوا کہ حضرت محمد کو اس کا چچا ابو طالب لے گیا ہے تو وہ شخص پکارنے لگا کہ اس بچے کو میرے پاس لاؤ، اس بچے کو تلاش کر کے میرے پاس لاؤ۔ قسم ہے وہ بچہ بڑی شان والا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ابو طالب نے اس شخص کے یہ الفاظ سن لیے تھے۔ تمام مشہور راویوں نے اس واقعے کو صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جب حضرت محمد کی عمر مبارک 12 سال ہوئی تو حضرت ابو طالب تجارت کے سلسلے میں شام کو جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے کہ حضرت محمد نے فرمایا، چچا جان، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ شام کے سفر کو جاؤں۔ حضرت ابو طالب حضرت محمد کو ساتھ لے کر جانے کے لیے رضامند ہو گئے تھے۔ ایک روایت میں اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے، جب حضرت ابو طالب شام کے سفر کو جانے لگے تو حضرت محمد نے حضرت ابو طالب کی اونٹنی کی لگام کو پکڑا اور فرمایا کہ چچا جان، آپ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، کیونکہ میرے والدین اس دنیا میں حیات نہیں ہیں۔ حضرت محمد کی یہ بات سن کر حضرت ابو طالب نے حضرت محمد کو اپنی اونٹنی پر بٹھا لیا اور سفر شام شروع کر دیا۔ ناظرین گرامی، یہ حضور اکرم کا پہلا تجارتی سفر تھا۔ جب یہ قافلہ ملک شام کے ضلع حوران کے قصبہ بصری کے مقام پر پہنچا تو قافلے نے وہاں پر پڑاؤ کیا۔ یہ عرب کے قافلوں کا دستور تھا کہ وہ بصرہ میں ضرور پڑاؤ ڈالتے تھے۔ قریب ہی ایک عیسائی راہب کی عبادت گاہ تھی جسے سرجیوس یا جرجیوس کہا جاتا تھا، لیکن اس کے زہد و عبادت کی کثرت کی وجہ سے لوگ اسے بحیرہ یعنی اللہ کا برگزیدہ بندہ کے لقب سے جانتے تھے۔ یہ راہب علم کا سمندر تھا۔ وہ خاندانی راہب تھا۔ اس کا خاندان نسل در نسل راہبوں کا ہی چلتا آ رہا تھا، اس لیے اس زمانے کے لوگ اس کو سب سے بڑا راہب مانتے تھے۔ قریش کے لوگ وہاں سے گزرا کرتے تھے۔ اس سے پہلے کبھی بھی اس راہب نے قریش والوں کو اپنے ساتھ ٹھہرنے کو نہیں کہا تھا۔ اس بار راہب نے قافلے میں حضرت محمد کو دیکھا تو اس نے سارے قافلے کے لیے کھانا تیار کروایا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت محمد پر ایک بدلی سایہ کیے ہوئے تھی۔ جب یہ قافلہ ایک درخت کی چھاؤں میں آ کر رکا تو راہب نے اس قافلے کے اوپر ایک بدلی کو دیکھا۔ وہ بدلی اپنا سایہ درخت پر ڈال رہی تھی۔ اس درخت کی شاخیں اس طرح جھکی ہوئی تھی جس طرف حضرت محمد موجود تھے۔ یہ منظر اس لیے پیش کیا گیا کہ جب حضرت محمد اس درخت کے نیچے پہنچے تو قافلے والے پہلے ہی اس درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے تھے۔ نبی کو درخت کا سایہ میں جگہ نہ ملی۔ جب حضرت محمد دھوپ میں کھڑے ہوئے تو درخت کی شاخوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ اس طرح آپ بھی درخت کے سائے میں ہو گئے۔ یہ سب منظر راہب دیکھ رہا تھا۔ آپ کی یہ نشانی دیکھ کر راہب نے قافلے والوں کو پیغام بھیجا کہ میں نے سب قافلے والوں کے لیے کھانا تیار کروایا ہے، آپ سب بچے، بوڑھے اور جوان کھانا کھانے کے لیے تشریف لائیں۔ یہ پیغام سن کر قافلے والوں میں سے چند لوگوں نے کہا کہ راہب صاحب، آج تم کیا کر رہے ہو؟ ہم تو اکثر ہی اس خانقاہ کے پاس سے گزرتے ہیں، اس سے پہلے تو آپ نے کبھی بھی قافلے والوں کے لیے کھانے کا انتظام نہیں کیا، آج کیا خاص بات ہے؟ راہب نے ان کا جواب دیا کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، آپ سب مہمان ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرنا بہت ہی اچھی بات ہے۔ اس طرح تمام لوگ راہب کے پاس چلے گئے، لیکن حضرت محمد ان کے ساتھ نہ گئے۔ آپ کو پڑاؤ میں ہی چھوڑ دیا گیا کیونکہ آپ بہت ہی چھوٹے تھے۔ آپ اسی درخت کے نیچے بیٹھے رہے۔ راہب کو ان سب لوگوں میں وہ نشانی نظر نہ آئی جو آخری نبی کی نشانیوں میں سے تھی۔ اس نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ وہ بدلی وہاں ہی رہ گئی جہاں نبی اکرم تھے۔ بدلی کا صاف مطلب یہ تھا کہ بدلی اسی جگہ پر ہے جہاں اللہ کے آخری نبی ہے۔ راہب نے کہا، اے قریش کے لوگوں، میں نے سب چھوٹے بڑوں کو دعوت دی ہے، کسی کو پیچھے مت چھوڑ کر آنا۔ راہب کی بات سن کر قریش والوں نے کہا کہ سب لوگوں کو آپ کی دعوت پر آنا تھا، ان میں سے تو کوئی رہا نہیں، لیکن ہم ایک لڑکے کو پڑاؤ میں چھوڑ آئے ہیں جو بہت ہی چھوٹا ہے۔ راہب نے کہا، مہربانی کر کے اس کو بھی قافلے کے ساتھ ہی بلا لیا جائے۔ راہب نے کہا کہ میں نے اس لڑکے کو آپ کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس کے بعد ایک بندہ آپ کو لے کر قافلے کی طرف چلا گیا۔
वो बदली भी आपके ऊपर ऊपर ही रही। उस बदली के सारे रास्ते आप पर साया किए रखा था। राहब ये सब मंजर बड़े गौर से जांच रहा था। राहब आपके जिस्म में वो सब निशानियां तलाश कर रहा था जो उनकी किताब में दर्ज थीं। जब काफले वाले खाना खाकर इधर उधर चहलकदमी करने लगे तो राहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। राहब ने आपको कहा कि मैं लात और उज़ा के बारे में कुछ दरियाफ्त करना चाहता हूँ। आपने फरमाया कि लात और उज़ा के बारे में मुझसे कुछ मत पूछो, खुदा की कसम मुझको सबसे ज्यादा नफरत लात और उज़ा से ही है। ये बात सुनकर राहब बोला कि फिर खुदा के नाम पर बताएं। तो आपने कहा क्या पूछना चाहते हैं? राहब ने वो सब बातें दरियाफ्त की जो उनकी किताब में दर्ज थीं। उसके बाद राहब ने हजरत मोहम्मद की कमर से कमीज को हटा कर देखा तो मोहरे नबूवत चमक रही थी। राहब ने मोहरे नबूवत को चूम लिया। काफले वाले ये सब मंजर देखकर हैरान हो रहे थे। उन्होंने कहा कि राहब हजरत मोहम्मद पर बहुत ही दिलचस्पी ले रहा है, शायद उनके करीब हजरत मोहम्मद का रुतबा बहुत ही बुलंद है। हजरत मोहम्मद से गुफ्तगू करने के बाद राहब हजरत अबू तालिब के पास आकर कहने लगा, आपका इस लड़के के साथ क्या रिश्ता है? राहब की बात सुनकर हजरत अबू तालिब ने कहा कि ये मेरा बेटा है। राहब ने कहा ये तुम्हारा बेटा हरगिज नहीं हो सकता। राहब ने कहा ये मुमकिन ही नहीं है कि इसका बाप जिंदा हो। राहब की ये बात सुनकर हजरत अबू तालिब ने कहा कि ये मेरा भतीजा है। राहब ने पूछा कि इस लड़के का बाप कहाँ है? हजरत अबू तालिब ने जवाब दिया कि इसका बाप इसके पैदा होने से पहले ही विसाल कर गया था। हजरत अबू तालिब की बात सुनकर राहब कहने लगा कि ये दुरुस्त है। इसके बाद राहब ने पूछा कि इसकी वालिदा कहाँ है? हजरत अबू तालिब ने कहा कि इनकी वालिदा भी चंद अरसा पहले इंतकाल कर गई हैं। ये बात सुनकर राहब ने कहा कि आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अबू तालिब से सब बातें सुनकर राहब ने कहा कि मेरी मानो अपने भतीजे को यहाँ से वापस ले जाओ और यहूदियों से अपने भतीजे को महफूज रखना। अगर यहूदियों ने तुम्हारे भतीजे में नबी की निशानियां देख ली तो वो आपके भतीजे को शहीद करने की कोशिश करेंगे। तुम्हारा ये भतीजा आखिरी नबी है, ये बड़ी शान वाला है। आखिरी नबी की शान के बारे में सब आसमानी किताबों में लिखा हुआ है। नबी आखिरी के बारे में मैंने अपने अबाओ अजदाद से भी बहुत कुछ सुना है। राहब ने कहा कि मैंने ये बात आपको बताकर अपना फर्ज पूरा कर दिया है। इसको वापस लेकर जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। रवायत में है कि हजरत अबू तालिब राहब की बातें सुनकर खौफजदा हो गए, आपको वापस मक्का में ले आए। इस वाकये के वक्त आपकी उम्र